الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک نستغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے ثقل سماعت، یعنی سماعت کا بوجھل پن۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ تر جو مریض ہیں ان کی جو سننے کی کیفیت ہے، جو سننے کی صلاحیت ہے، وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ یعنی بوجھل پن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سماعت ہے، سننے والی جو سماعت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یعنی بہت اونچی آواز میں مریض کے ساتھ بولنا پڑتا ہے تب اسے جا کے سمجھ آتی ہے۔ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ زیادہ تر اس میں وہ لوگ مبتلا دیکھے گئے ہیں جن کی آنتوں میں سوزش ہوتی ہے یا ورم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی سماعت جو ہے، سننے کی جو صلاحیت ہے، وہ متاثر ہونے لگ جاتی ہے۔ اور بعض وہ مریض بھی دیکھے گئے ہیں جو ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا رہتے ہیں اور انگریزی میڈیسن استعمال کر کر کے ان کو اتنی یعنی کہ گرمی خشکی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے جو سننے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو ایسے جتنے بھی مریض ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کی چیز استعمال کریں جس سے تری بھی پیدا ہو، گرمی بھی پیدا ہو اور یہ جو خشکی پن ہے یہ ختم ہو جائے۔ جیسے یہ خشکی ختم ہوگی تو ان لوگوں کا جو یہ مرض ہے یہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں زیادہ تر جو دیکھے گئے وہ ٹائیفائڈ بخار والے ہی دیکھے گئے ہیں، یا جو بہت زیادہ خشک گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں یا گرم خشک چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ دیکھے گئے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا میں فوری طور پر تبدیلی کریں۔ اگر وہ گوشت کھا رہے ہیں، کباب کھا رہے ہیں، ہاں جی، پکوڑے، سموسے، برگر اور اس طرح کی اور چیزیں جو فاسٹ فوڈ ہے وہ کھا رہے ہیں تو اس کو فوری طور پر ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی غذا میں تبدیلی لیں۔ دیسی گھی کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کدو، ٹنڈا، شلجم، گاجر، مولی، گجریلا، اس طرح کی چیزیں استعمال کریں اور کوشش کریں میں روٹی بھی نہ کھائیں۔ زیادہ تر جو سالن ہے وہ شوربے والے بنا کر وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے صرف غذا کی تبدیلی سے ہی بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ تو میرے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں تو ایک مجرب ترین نسخہ ہے، یہ استعمال کروایا گیا، الحمدللہ کافی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا، وہ ہے پیپسر۔ یہ پیپسر ایک نسخہ ہے میرے پاس۔ یہ جو ہے آپ نے آدھی چمچ صبح، دوپہر، شام نیم گرم دودھ اس میں شہد ڈال کے آپ نے یہ دوائی استعمال کرنی ہے۔ 2 سے 3 ہفتے میں اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور 3 ماہ کے اندر اندر یہ مرض بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں جلدی کی کوشش نہیں کرنے کہ آپ یہ سوچیں کہ آج میں نے دوائی کھائی اور کل جو میرے کان کھل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کو کم از کم 3 ماہ یہ دوائی استعمال کر لی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کا یہ مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں، ایسڈوف گولیاں ملتی ہیں، ایسڈوف، یہ آپ نے صبح شام خالی پیٹ کھانی ہے ایک گولی۔ وہ پیپسر کا نسخہ استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ایسڈوف گولی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کا مرض ختم ہو جائے گا۔
اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوش عمری ساتھ عمری زندگی نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔